السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں کیا یہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ عوام میں جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہ اردو میں ایک دو حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ الغرض میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کروں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں جو میرا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا اس پر بات کروں۔ سب سے پہلے آپ یہ کتاب ایک ہے غلط فہمیوں کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 65 سے اور 70 کے بیچ میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کا ہیڈنگ ہے تکبیر کھڑے ہو کر سننا کیسا۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر شروع ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر شروع ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بتا دوں یہ جو مسئلہ ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ یہ حنفیوں کے لیے ہے، اگر کوئی شافعی یا مالکی یا حنبلی ہیں تو اپنے علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تکبیر اقامت کہی جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اقامت شروع ہوتے وقت یا پہلے سے کھڑے ہونا مکروہ و خلاف سنت متوارثہ ہے۔ میں نے جو لفظ بولا ہے متوارثہ، اس کو آپ سمجھ جائیے گا تو اس مسئلے کا بھی پورا حل ختم ہو جائے گا۔ یہ متوارثہ جو لفظ ہے ایک ایسے عمل میں لایا جاتا ہے، کوئی ایسا کام میں لایا جاتا ہے، وہ کام جو پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مثلا کوئی ایسا کام جو ایک صدی سے دوسری صدی میں منتقل ہوا، یا ایسا کام جو ہر پرانے زمانے سے چلتا ہوا اب تک پہنچا ہے۔ آسان لفظ میں بولوں تو یہ جو عمل ہے تکبیر میں جو کھڑے ہو کر سننا، یہ اس کے خلاف ہے جو متوارثہ سنت متوارثہ خلاف ہے، یعنی یہ عمل جو ہے بیٹھ کر سننے کا، یہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین، اس کے بعد جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے بعد بھی اور دیگر ائمہ کرام آئے یا کیا بولتے ہیں علماء کرام آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، تو صحابہ سے لے کر اب تک جو عمل چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ہے یہ۔ یعنی یہاں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہونا مکروہ خلاف سنت و متوارثہ ہے، یعنی یہ پرانی قدیم جو یہ کیا بولتے ہیں عمل ہے اس کے خلاف ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر اقامت ہو رہی ہے اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے بھی تکبیر ختم ہونے تک کھڑا رہنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر آپ مسجد میں موجود ہیں تو اقامت کو بیٹھ کر سننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اقامت سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مکروہ ہے اور خلاف سنت متوارثہ ہے۔ لیکن مان لیجیے اگر کوئی شخص تکبیر کے دوران آ رہا ہے تو اس حالت میں بھی چاہیے کہ اسے تکبیر کو بیٹھ کر سننا ہے، کیونکہ اسے بھی تکبیر ختم ہونے تک کھڑا رہنا کیا ہے مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب سمجھیں آگے مسئلہ کا کیا واضح ہوا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مکبر یعنی جو اقامت کہنے والا مؤذن ہے، جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے
اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں۔ کب کھڑے ہوں؟ جب مکبر حی علی الفلاح کہہ لے تو اس وقت کھڑے ہوں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اب ایک اور آپ یہ کتاب دیکھیں جو بہار شریعت، میں اس کو ہر ویڈیو میں لاتا ہوں، اس میں بھی اس مسئلے کا ذکر ہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے۔ یہاں پر مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت کو کھڑے کھڑے سنتا ہے تو وہ خلاف سنت اور مکروہ کر رہا ہے، اور خلاف سنت متوارثہ کر رہا ہے، جو ایسا عمل ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور ذکر کیا گیا ہے جو عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ جب تک امام مصلی پر نہ کھڑا ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تکبیر کہی جائے تو سارے سامعین کو، سارے نمازی کو اقامت کو بیٹھ کر سننا سنت ہے، اور جب مکبر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تب مقتدیوں کو کھڑا ہونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ چلیے ملتے ہیں کبھی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔